بات کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی باتوں کو اہمیت دی گئی ہے. دنیا میں کسی کی سیرت پر اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. دنیا میں کسی کی بات کو اتنے اہتمام سے نہیں محفوظ کیا گیا جتنے اہتمام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پوری سندیں چلتی ہیں حدیث میں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. اتنی سی بات محدث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دانتوں کے درمیان خلا تھا. آپ کسی کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں, صرف اس کے دانت کی بناوٹ بیان کر رہے ہیں آپ, آگے اس کے احکامات کیا ہیں, اس نے آرڈر کیا دیے, یہ تو زیادہ اہمیت ہے نا اس کی. کسی کی شخصیت میں جب آپ اس کی سوانح حیات لکھتے ہیں تو اس کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس کے دانت کیسے تھے. زیادہ بیان کر دیں کہ بھئی بڑے اجلے دانت تھے, یہی ہوگا نا. صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا, تو یہ بات ایسا ہی نہیں مان لی جائے گی. اس کی سند پیش کریں آپ. امام ترمذی سند لے کر آتے ہیں, حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, انہوں نے صحابی سے, اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا. اتنی سی بات کو محفوظ رکھنے کے لیے سندوں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر ان سندوں کے راویوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی, ایک راوی کا آپ کو اس میں تذکرہ ملے گا. یہ راوی کس سن میں پیدا ہوا, کس سن میں اس کا انتقال ہوا, جو نبی کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ خلا. اس راوی کا پھر کی ملاقات بھی اپنے اس راوی سے ثابت تھی جس سے وہ نقل کر رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں اعتماد ہے یا نہیں, ان کے مشائخ کون کون ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور کون کون ان کے شاگرد ہیں جو ان سے حدیثیں لیتے ہیں, مجہول یا مستور تو نہیں ہے. اتنی تفصیل کے بعد چھان پھٹک کے یہ حدیث اس قابل بنے گی کہ آپ نبی کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ واقعی آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا. یہ پروٹوکول اس کائنات میں پیغمبر کے سوا کسی اور کو ملا ہے؟ تو جس قلم نے یہ سند لکھی ہے اور جس کتابوں میں حدیث کی یہ سند لکھی گئی ہے, وہ قلم اور اس کی لکھی ہوئی یہ تحریر اور وہ کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. کسی مجنون کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا. اس کی تو تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ سے والا تر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پیغمبر سے جوڑا ہے جن کی تعلیمات آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, کھاتے کیا تھے, آپ کے سر میں کتنے بال سفید تھے. یہ تو وہ چیزیں جن کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے, اور جن کا شریعت سے براہ راست تعلق ہے وہ کس قدر محفوظ ہیں. USA سے خاتون کا فون آیا کہ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے وراثت کی جو وصیت ہے میں کر کے جاؤں, کیونکہ یہاں امریکہ کا لا ہے, قانون ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی وراثت وارثوں میں ڈیوائیڈ, بولنے پر پابندی ہے گورنمنٹ, ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. البتہ آپ اگر پہلے سے وصیت کر دینا چاہتی ہوں, وصیت اور لائر سے پھر میں اس کو ایک قانونی حیثیت دلوا کے, تاکہ ایک قانون کا حصہ بن جائے. وہ مجھ سے انہوں نے پوچھا جی میرے یہ وارث ہیں, یہ یوں ہیں, فلانا ہے. مجھے یہ تو پتا تھا شوہر تو مر ہی گئے ہوں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 99% شوہروں کے پہلے مرنے کا ریشو ہمارے ہاں چل رہا ہے. واللہ عالم اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اب آپ سوچو جو 3 یا 4 کرے گا وہ کتنے پہلے مرے گا, جو 1 کرے گا وہ جلدی مرتا ہے. ایک اکثر میں دلچسپ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک خاتون آئی, ایک صاحب آئے اپنی والدہ کو لے کے. آپ کون سے ایپ سے ماں کا بڑا حق ہوتا ہے, لیکن وہ بیچاری تھوڑی سی ذرا زیادہ سختی کر رہی تھی اولاد پر, تو مجھے اپنی والدہ کو لائے کہ ان کو سمجھائیں آپ, میری والدہ ہیں یہ بہت زیادہ اولاد پہ سختی کر رہی ہیں, بہت زیادہ ذرا زبان والدہ کی تیز ہے, تو تھوڑا سا سمجھا دیں. تو والدہ کو لائے تو اب وہ بولے جا رہی ہیں, مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی.
مجھے اندازہ ہو گیا ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اگر میں مزید آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا تو میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا، تو ان کے شوہر کیسے برداشت کر رہے ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی، مجھے یقین تھا کہ شوہر مر چکے ہوں گے اب تک، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ تو انہوں نے یا یہ پوچھا کہ انتقال ہوا، انہوں نے کہا وہ تو 10 سال پہلے مر گئے تھے. میں نے آہستہ سے بولا تاکہ ان کو سنائی نہ دے، میں نے کہا پھر بھی بہت برداشت کر لیا 10 سال گزار لیے، بولے جا رہی ہیں نا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے پورا وراثت کا وہ بنا کے دے دیا، بھائی فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، جو بھی شریعت کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا وہاں ہم نے لائر سے پوچھا، لائر نے کہا یہ تو بڑا خاندانی سسٹم ہے، یہ بہترین، بیٹی کو آدھی وراثت دی گئی ہے، بیٹے کو دگنی. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے بیٹے پہ جو ذمہ داریاں مالی ڈالی ہیں نا، جب وہ نکاح کرے گا تو بیوی کی تمام تر ذمہ داری کس پر ہوگی؟ شوہر پر ہوگی. اور جب لڑکی نکاح کرے گی کروڑوں روپے کی بھی مالک ہو، ایک دھیلا بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنی اولاد یا اپنے شوہر پہ خرچ کرے. تو اس کو شریعت اگر 1 لاکھ روپے دے رہی ہے تو وہ محفوظ کر رہی ہے، اور بیٹے کو 2 لاکھ دے رہی ہے تو خرچ کروا رہی ہے اس سے. نتیجے کے لحاظ سے عورت ہی کو فائدہ ہے اس میں. اور ان کے پاس کوئی سسٹم ہے وراثت کا؟ کتوں کے نام وراثت ہو جاتی ہے. یعنی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ایسا وراثت کا سسٹم نہیں لا سکے جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو، ابھی تک نہیں لا سکے. ایک ایک نظام کو دیکھو نا آپ، اسلام کے نکاح کے نظام کو دیکھو، طلاق کے نظام کو دیکھو، وراثت کے نظام کو دیکھو، کاروبار کے نظام کو دیکھو، عبادت کے سسٹم کو دیکھیں آپ. کوئی جیسا ہمارا عبادت کا نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس ہے یہ نظام؟ میں تو لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ میں غیر مسلموں کے بھی عبادت گاہوں میں گیا ہوں، نہ ان کی اذانیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ ان کی عبادت سمجھ میں آتی ہے. پھر جو عبادت وہ کر رہے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما نے بتائی تھی، کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. 1400 سال پہلے وضو کا جو طریقہ قرآن میں نازل ہوا وہ آج تک ایز اٹ از موجود ہے. لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. زکوٰۃ کا نظام، رمضان کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزے رکھے گا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت سے لے کے ایک رمضان بھی 1400 سال میں ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں نے رمضان کو چھوڑا ہو. عیسائیوں سے پوچھیں، 99% عیسائیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں، یہودیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں. تو عبادت کا نظام دیا، ایسا نظام کہ اس سے بہتر نظام ہو نہیں سکتا.